آج کے درس میں انشاءاللہ بقیہ 4 فروعات کی تلاوت پیش کریں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کل کی جو فروعات ہے ان کا بھی مختصر جو ہے جائزہ لیں گے، یعنی ان کی تلاوت پیش کریں گے، اور پھر تفصیلاً بقیہ جو 4 فروعات ہے انشاءاللہ ان کی تلاوت پیش کریں گے۔ مقام حجاز کے 8 فروعات ہم نے ذکر کیے تھے، ان میں سے پہلا حجاز اصلی، کیونکہ وہ فرع نہیں ہے، حجاز کا اپنا اصل نغم ہے، اور اس کی ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ فروعات سے اس کا جو فرق ہے اس کو جانا جائے۔ دوسرے نمبر پہ حجاز کار تھا، جو حجاز پلس حجاز سے جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی پہلے درجے میں بھی جو ہے پہلے جنس بھی حجاز ہوگا اور دوسرا جنس بھی حجاز ہوگا، لیکن جو اس میں تبدیلی تھی وہ تھی درجے 2 سے جو ہے اس کی شروعات۔ اور اس حوالے سے جو ایک غلطی پائی جاتی ہی تھی کہ ایک خاص نغم جس کو حجاز حسینی کہا جاتا ہے اس کو جو ہے حجاز کار جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور مشہور ہے عموماً عام جو ہے قراء میں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر حجاز نوا تھا، جو درجے سول 5 درجے یعنی درجے نوا سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حجاز نوا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی جو غلطی پائی جاتی ہے، اس انداز کو عموماً جو ہے حجاز قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حجاز نوا ہے۔ حجاز حسینی جو درجہ لا یعنی درجہ حسینی سے شروع ہوتا ہے، اور جس کی کو غلطی سے لوگ جو حجاز کار جو ہے وہ کہتے ہیں۔ زنکران یا زنجران دونوں نام اس کے لیے مستعمل ہے، جو حجاز اور عجم کے ملاپ سے بنتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ حجاز دیوان، جو حجاز اور رست کے ملاپ سے بنتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ حجاز غریب، جو حجاز اور نحاون کے ملاپ سے بنتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر حجاز محیر، جو درجہ رے جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ آ جا کر جو ہے ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ پچھلے دروس میں بھی بتائی تھی کہ جو جواب الجواب ہوتا ہے اس میں آواز مسلسل نہیں رہتی، بلکہ اس کو صرف ٹچ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو اوپر جو ہے یہاں اس درجے تک لانے کی وجہ سے اس کو درجہ محیر یا حجاز محیر کہا جاتا ہے، اور اس کا استعمال عموماً جواب الجواب میں ہوتا ہے، یعنی جب آواز کو اٹھایا جاتا ہے جواب سے جواب الجواب میں۔ اس کے دونوں جو ہے طرز انشاءاللہ ذکر کریں گے، جواب سے جواب الجواب اور ڈائریکٹ جواب الجواب۔ مختصر طور پر کل کی جو ہے تلاوت پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حجاز اصلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت یہ اس کا انداز ہے۔ حجاز کار جو درجے 2 سے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
عموماً اس کا یہ انداز جو ہے تلاوت کے درمیان جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ حجاز نوا: علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، حجاز چونکہ درجہ رے سے شروع ہوتا ہے، اور جب درجہ نوا سے ہوگا تو اس کا نغم کچھ اس طرح ہوگا۔ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کو ہم اصلی پڑھیں گے تو اس کا انداز اس طرح ہوگا، علمت نفس ما قدمت وأخرت، لیکن نوا میں علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اس کا انداز ہوگا۔ حجاز حسینی درجہ حسینی یعنی درجہ نوا سے ایک درجہ اوپر سے، یہ جو ہے تا نوا، پھر الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، درجہ نوا سے ایک درجہ اوپر۔ تو یہ تھا حجاز حسینی، جس کو عموماً جو ہے ایک غلطی کے طور پر جو ہے اس کو جواب کہا جاتا ہے، اور یا حجاز کار جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ اس کا نام جو ہے حجاز حسینی ہے درجہ حسین سے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مقامی زنجران، اور یہ بنتا ہے حجاز اور عجم کے ملاپ سے۔ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، شروع جو ہے حجاز میں اور پھر درمیان میں عجم اور اختتام پھر حجاز۔ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، اس کو جو ہے دو حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، حجاز سے شروع کر کے وقف عجم میں، اور پھر عجم سے شروع کر کے وقف حجاز میں۔ مثلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون
ما تفعلون. لیکن عموماً پڑھا گیا ہے اس کو اس طرح گیا ہے کہ حجاز سے شروع کر کے درمیان میں عجم ملا کر وقف جو ہے وہ حجاز میں. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. یعنی كراما كاتبين یہ عجم ہے. اینڈ میں جو ہے جا کے پھر حجاز کی طرف. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. دونوں انداز سے جو ہے ممکن ہے. تو یہ تھا مقامی زنجران. حجاز دیوان جس طرح ابتدا میں کہا گیا کہ حجاز دیوان حجاز اور رست کے ملاپ سے بنتا ہے، اور صرف جو ہے ابھی تک جتنی تلاوتیں سنی گئی ہے اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے صرف شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز کو پڑھا ہے، اور اس کی تقریر میں ان کے بیٹے محمود شہاد اور انور شہاد بھی اس کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں. معروف انداز ہے اور اس کو حجاز دیوان کہا جاتا ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. یعنی حجاز سے شروع کر کے لفی نعیم، یہاں پہ ہم رس پہ چلے گئے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ پھر واپس رس سے ہوتے ہوئے حجاز کی طرف. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ نے وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ، اگرچہ انہوں نے آگے اس کو کافی جو ہے اٹھایا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا اس طرح پڑھنے کی. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
تقریباً انہوں نے ان کو پڑھا ہے. تو یعنی حجاز کے ساتھ جب رس کا جو ہے ملاپ بنتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے حجاز دیوان. اب چلتے ہیں اپنی اگلی فرع کی طرف. حجاز غریب. حجاز غریب حجاز اور نہاون کے ملاپ سے بنتا ہے اور مشہور قراء میں انہوں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن جو ہے کافی غیر واضح انداز میں اس کو پڑھا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو واضح انداز میں پڑھے تاکہ حجاز جو نہاون ہے اس میں واضح ہو سکے. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائے. یوم الدین یہاں غور فرمائے. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها. یہ تھوڑا سا جو ہے ایک لہر انتہائی غیر محسوس انداز میں اس کو دی گئی ہے اور واپس جو ہے نہاون کی طرف یعنی بالکل غیر محسوس انداز میں اس کو پڑھا گیا ہے. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. تو اس کو ہم کہیں گے حجاز غریب. اس کو عموماً اس انداز میں جو ہے وہ پڑھا گیا ہے جو ابھی تک مجھے سننے میں آیا ہے، یعنی مکمل حجاز نہاون کو واضح کر کے نہیں پڑھا گیا ہے، اگرچہ ممکن ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ فروعات میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو شیوخ ہے تو ان کی تقلید میں انہوں نے جس انداز میں اس کو پڑھا ہے یا جو فروعات انہوں نے پڑھے ہم صرف ان کو ہی پڑھ لیں، کیونکہ فروعات اگر اب ہم جو ہے ان کے قواعد کی روح سے اگر پڑھنا شروع کرتے بہت زیادہ ہے، اور سب جو ہے اگر آپ کو بنیادی مقامات پہ عبور ہے اور آواز کے اتار چڑھاؤ پہ آپ کو عبور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام میں آپ جا سکتے ہیں، تو جو ہے پڑھنا ممکن ہے. لیکن جو ہم نے اپنے دائرہ جو ہے رکھا ہوا ہے وہ اپنے شیوخ کو رکھا ہے کہ ان کی جو تلاوتیں ہیں انہوں نے جو چیزیں پڑھی ہے اسی کو جو ہے ہم بیان کریں. تو بہرحال یہ اس کا جو ایک انداز ہے، حالانکہ جو ہے اس کو واضح بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا میں پڑھوں گا. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. یعنی نہاون حجاز سے ہوتے ہوئے نہاون کی طرف جو ہے جایا جائے اور پھر واپس جو ہے وہ نہاون سے ہوتے ہوئے حجاز کی طرف آیا جائے. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. پہلے ہم نے حجاز سے شروع کر کے نہاون کی طرف اونچے اندازے میں گئے اور ادھر ہی وقف کیا اور پھر وہاں اوپر سے جو ہے نہاون پڑھ کے واپس نیچے حجاز کی طرف آئے. اور قواعد میں ہم نے یہ چیز بتائی تھی کہ واپس جو نغم کا جو ایک سرکل ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف آپ جائے اور واپس جو ہے واپس اسی پوائنٹ پہ آئیں، تو وہ آخری جو پوائنٹ ہوگا وہ بنیادی مقام کا ہونا چاہیے. اس سے جو ہے اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ اس مقام کی جو ہے فرع ہے. اگر ہم حجاز سے شروع کر کے نہاون کی طرف چلے جائے
یا جو ہے اختتام جو ہے نہاون پہ کرے تو وہ جو ہے فرع شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ کہا جائے گا کہ یہ انتقال من حجاز الی نہاون ہے۔ انشاءاللہ جیسے یہ دروس ختم ہوتے ہیں تو مقامات مرکبہ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہ تھا حجاز غریب۔ حجاز محیر، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح ہم نے مقام رست میں جو ہے اس کو ذکر کیا تھا، سوری مقام بیات میں اس کو ذکر کیا تھا، بیات محیر کہ جواب سے جواب الجواب ان کا جو آخری جو پوائنٹ ہے اس مقام کا، تو وہ درجے کو درجے محیر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف جاتے ہوئے اس کو ٹچ کرتے ہیں تو عموماً اس کو جواب سے جواب الجواب میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ڈائریکٹ جواب بالجواب میں بھی، جواب سے جواب الجواب۔ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، یعنی اس کا جو آخری جو لیول ہے، ایک دفعہ پھر وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما ثم ما أدراك ما يوم الدين، ماں پہ جو ہم نے آخری جو لیول ٹچ کیا تو یہ اس کو محیر کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس مقطع کو ہم حجاز محیر کہیں گے۔ اب جو ہے ڈائریکٹ ہم اس لیول کو ٹچ کریں گے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی ہم نے ڈائریکٹ اس لیول سے شروع کیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ میں ہم نے اس کو دوبارہ اٹھایا۔ عموماً حجاز کا جو ہے یہ انداز جو ہے پڑھا جاتا ہے کہ 2 دفعہ اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ یا میں ایک بات عرض کرتا چلوں، عموماً اس انداز کو جو ہے خاص کر جو یوم لا تملک سے میں نے پڑھا، اس کو حجاز کارکرد کا جو ہے عموماً لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اس کو حجاز محیر کہتے ہیں۔ حجاز کارکرد انشاءاللہ کرد کے ضمن میں ذکر کریں گے، وہ کرد کی جو ہے فرع ہے اور اس کے جو ہے وجہ بھی انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ تو اس کو ہم کہیں گے جواب الجواب حجاز محیر، لیول اس کا جو درجہ ہے طبقہ ہے وہ جواب الجواب اور جواب الجواب ہے، اور جو نغمہ ہے وہ ہے حجاز محیر۔ اور اس کی وجہ میں نے بتائی کہ ہم چونکہ درجہ حجاز محیر کو ٹچ کر رہے تو از درجے کی وجہ سے اس کو حجاز محیر کہیں گے۔ ایک دفعہ پھر جواب سے جواب الجواب اور پھر ڈائریکٹ جواب الجواب۔ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تو اس مقطع کو جو دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا جواب الجواب اس کو کہیں گے، دونوں ہے لیکن یہ تدریجن ہے، یعنی جواب سے ہم جواب الجواب کی طرف جاتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ جواب الجواب ہم پڑھتے ہیں. اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ تلاوت میں ہم جب ترتیب سے اوپر جاتے ہیں، یعنی قرار تو ابتدا میں ہو جاتا ہے، پھر جواب کا اونچا درجہ، اس کے بعد جواب سے جواب الجواب اور پھر ڈائریکٹ جواب الجواب. تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو جہاں پہ ہماری آواز کا جو ہے لیول اپ ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم پھر نیچے اترنا شروع کرتے ہیں. تو پھر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ماں ہم نے کہا کتنا اٹھایا تھا، کون سے جو ہے درجے کو ہم نے ٹچ کیا تھا آواز کے. تو پھر یہاں ڈائریکٹ جو ہے وہاں سے پڑھنا آسان ہوتا ہے. اگر ہم ڈائریکٹ جو ہے یہاں سے پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ جو ہے گلے پہ اس کا جو ہے وہ اثر پڑے اور اچانک جو ہے آواز پڑ جائے، حالانکہ ضروری بالکل نہیں. اکثر قرآن اس کو جو ہے ڈائریکٹ بھی پڑھا ہے، جیسے شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کی تلاوتوں میں جواب نارمل پڑھ لیتا ہے اور پھر جو ہے ڈائریکٹ شروع کر دیتا ہے. مثلا ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تو ممکن ہے پریکٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن بہترین جو طریقہ میں نے بتایا کہ ہر مقام میں جواب سے جواب الجواب اور پھر جو ہے ڈائریکٹ جواب الجواب جایا جائے، تو وہ بہترین طریقہ ہے. ایک ترتیب سے بھی جو ہے آواز میں تار چڑھاؤ آتی ہے اور جو ہے وہ اچھا محسوس ہوتا ہے. تو یہ تھے مقام حجاز کے فروعات جو اپنے اختتام کو پہنچے. امید ہے کہ احباب نے جو ہے کافی استفادہ کیا ہوا ہوگا. تو یہ فروعات ہم نے ذکر کیے، تقریباً 8 فروعات ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا اور بھی ہے، لیکن یہ وہ فروعات ہے اور آپ لوگوں نے تلاوت میں محسوس بھی کیا ہوا ہوگا کہ یہ وہی طرز ہے جو عموماً ہم تلاوت میں سنتے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے اس کورس کا، اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت کے ایک ایک پوائنٹ کو ہم جانیں کہ اب یہ قاری کیا پڑھ رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیکھنے میں آسانی ہو. اور اس لیے ہم نے پڑھنے میں بڑے بالکل ایک آسان طریقہ جو ہے اختیار کیا ہے، بہت زیادہ ترنم سے بچ کے صرف اتار چڑھاؤ پہ جو ہے وہ دھیان دیا ہے تاکہ سیکھنے میں آسانی ہو. کیونکہ یہ ایک بنیادی نغم ہے ان مقامات کا اور فروعات کا، کہ جس کو آپ سمجھ کے سیکھ کے انشاءاللہ آپ کسی بھی قاری کی تلاوت کو جو ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ کون سا پڑھ رہا ہے. پھر آگے جو ہے ہر قاری کے جو ہے اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو مزین کرتا ہے، اتار چڑھاؤ کو جو ہے آگے پیچھے کرتا ہے. تو وہ ہر ایک قاری کا جو ہے انداز اور جو ہے پڑھنے کا انداز الگ ہے. اگر ہم کسی ایک قاری کے پیچھے جائیں گے، اس کو سیکھیں گے، تو پھر جو ہے دوسرے قاری کے انداز کو پڑھنا سیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اور جو مبتدی طلباء ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کون سا ٹھیک ہے. تو کوشش کی گئی ہے ان سارے جو ہے جتنی تلاوتیں ابھی تک کی گئی ہے یا آگے، کہ بالکل بنیادی جو ہے نغم انداز کو جو ہے وہ بتایا جائے، پڑھایا جائے، سکھایا جائے تاکہ جو ہے آسانی ہو. اور اس اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں تو یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. اور آپ لوگوں سب سے جو ہے یہ درخواست ہے کہ کوشش کرے ایک میسج جو ہے وہ اپنی سبق کے بارے میں لازمی کر دیا کرے. کل بھی میں نے پوچھا تھا لیکن غالباً کسی کا جو ہے رپلائی نہیں آیا تھا. تو لیکن بہرحال تھوڑا سے جو ہے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ آگے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں.
اگر کوئی مسئلہ ہو سمجھنے میں تو کوشش کی جاتی کوئی ایسے